الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہو گئے سورہ نبأ شفا کی 30 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ ان للمتقین، باشک و شبہ سے بالا تر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب تقوی ہیں، جو متقی ہیں، جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، مفازا، ان کے لیے قیامت کا دن کامیابی کا دن ہوگا، عظمت کا دن ہوگا، رفعت کا دن ہوگا، شرف و کرامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کا دن ہوگا، میرے کریم آقا رسول رحمت کے دامن کرم میں شامل ہونے کا دن ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک وہ جو متقی ہیں ان کے لیے یہ کامیابی کی جگہ ہے، کامیابی کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن۔ حدائق و اعنابا، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہا جاتا ہے، باغیچہ کو کہا جاتا ہے۔ حدائق مختلف طرح کے کئی باغ، کئی باغیچے، مثلاً و اعنابا، اور انگور، اعناب عربی میں انگور کو کہتے ہیں، یعنی انگوروں کی بیلیں اور وہ باغات جو طرح طرح کے پھلوں کے بل، ایک باغ نہیں، ویسے بھی لفظ جنت ایسے باغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے گرد گرد چار دیواری بنا کر اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس کو جنت کہتے ہیں عربی میں۔ روضہ چھوٹے باغ کو کہتے ہیں، باغیچہ کو کہتے ہیں، جس طرح میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی روضہ چھوٹا باغ، جنت وہ بڑا باغ۔ حدیقہ بھی باغیچہ کو کہتے ہیں، حدائق حدیقہ کی جمع ہے، یعنی وہ کئی باغات ہوں گے جو جنت کے اندر ایمان والوں کے لیے ہوں گے۔ وہ اعنابا، اور انگور بھی ہوں گے۔ وہ کواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر ان کی بیویاں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، بارگاہ اقدس میں ایک بوڑھی عورت اماں جی حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے جنت میں لے جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مدح ارشاد فرمایا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ عورت رونے لگی کہ کیا میری ضعیف العمری جنت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی؟ کیا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ساری جہنم میں جائیں گی؟ میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا، اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پہلے تجھے جوان فرمائے گا پھر جنت میں بھیجے گا، یعنی جنت میں کوئی بوڑھا یا بوڑھی نہیں ہوگی، بلکہ سارے کے سارے مرد بھی جوان ہوں گے اور عورتیں بھی جوان ہوں گی، پورے جوبن پر۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے گویا یہ ان کے لیے انعام ہوگا، اور پھر جنت میں کبھی بھی ضعیف العمری بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان ہی رہیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی ہمیشہ جوان رہیں گے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے سبحان اللہ حسنین کریمان کو کیا فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کہ جنت کے اندر ہوں گے ہی سارے جوان، وہ خواتین ہیں یا حضرات ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاسًا دِہَاقًا، قاسن وہ کسی بھی مشروب سے بھرے ہوئے جام کو کاسا کہتے ہیں۔ خالی تو اناک معنی میں آتا ہے برتن، اس میں کچھ چیز ڈالی ہوئی، قاسن دہاقا، وہ چھلکتے ہوئے جام ہوں گے آب کوثر کے۔ رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کو عطا فرمائے گا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہ ایمان والے جنت کے اندر لا یسمعون، ہرگز ہرگز نہیں سنیں گے، فیہا جنت کے اندر، لغون کوئی لغو بات، کوئی غلط بات، کوئی تکلیف دینے والی بات، کوئی ستانے والی بات،
کوئی پریشان کر دینے والی بات، کوئی الجھن والی بات، ولا کذابا، نہ ہی جھوٹ وہ سنیں گے۔ جنت میں رب کریم کی رحمت ہی رحمت ہوگی، بلکہ خلاق کائنات سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے سلام قول من رب رحیم، رب کائنات کی جانب سے بھی اہل جنت کو سلام عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ کمال درجہ محبت، الفت، پیار اور یگانت کا سلوک کرنے والے ہوں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ ہوگی، عداوت نہیں ہوگی، دشمنی نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، نہ چغلی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ میری رب کی رحمت ہی رحمت ہوگی، لطف ہی لطف ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہی پیار ہوگا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں جزاءً، یہ بدلہ ہے من ربک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بدلہ کن کو ملے گا؟ جنتیوں کو۔ کن کو ملے گا؟ جنتیوں کو۔ بلند آواز سے بتا دیا کیجیے، کن کو ملے گا؟ جنتیوں کو ملے گا۔ کون دے گا؟ جنتیوں کا رب۔ ملے گا کہ نہیں؟ جنتیوں کو دے گا کون؟ جنتیوں کا رب۔ مگر یہاں کیا فرما رہا ہے؟ محبوب جزاء من ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ گویا جنت ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، محبوب یہ تیرا صدقہ ان کو جنت عطا کی ہے۔ جزاء، یہ جزا ہے من ربک، یہ نہیں فرمایا یہ جنتیوں کو نعمتیں ان کے رب کی جانب سے ملے گی۔ حقیقت تو یہی ہے، عطا اللہ ہی فرمائے گا، اور کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، وہی دے گا۔ جنتیوں کو یہ نعمت عطا فرما کر بتایا جائے گا اے جنتیو، یہ محبوب مکرم کے رب کی عطا ہے، یعنی ان کے صدقہ سے تم کو ملی ہے۔ شاید یہی سبب ہے، شاید یہی سبب ہے، میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے کہ پہلے جو حساب کیا جائے گا اہل نار کو، گناہ گاروں کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، پھر میرے نبی سے فرمایا جائے گا تم سفارش کر دو، ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ تو پہلے اگر جنت میں ہی بھیجنا ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا نا کہ ایک حضرت آدم علیہ السلام وہ عرش الہیہ کے سایہ کے نیچے تشریف فرما ہوں گے، یہ تفسیر مدری کے اندر موجود ہے۔ امام باغوی محی السنہ کے حوالہ سے ہے، حدیث بارکہ ہے، میرے قریب نے بتایا آدم علیہ السلام عرش کے سایہ تلے ہوں گے اور سبز رنگ کا زیبتن فرما ہوں گے، اور ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے پہچان لیں گے کہ یہ امت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں نا حضور کے امتی پہچانے جائیں گے کہ نہیں؟ کیا نشانی ہوگی؟ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام پہچان لیں گے، وہ جان لیں گے یہ کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جان لیں گے یہ احمد مجتبیٰ کی امتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں آدم بلند آواز سے پکار کہیں گے یا احمد، اے احمد تم کہاں ہو؟ تو میں کہوں گا لبیک یا ابوالبشر، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، پورے میدان معاشر میں حضرت آدم کی آواز گونج بھی جائے گی، میرے نبی جواب بھی دے دیں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، شاید آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے کریم تشریف لائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اسے واپس میزان عدل پہ لے چلو، میں اسے جانتا ہوں۔ میزان عدل پہ وہ پہلے ہو آیا ہے، نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ ہو چکا ہے۔ وہ گناہ گار تھا، اس کو جہنم پہ جانور لے جایا جا رہا ہے، نیکیاں اس کی کم تھیں۔ میرے کریم کا اشارہ گرامی قدر ہے، صاحب تفسیر مظہری نقل فرماتے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، فرشتے ان کو لے کے آئیں گے، اور جب میزان عدل پہ لائیں گے تو اس کی نیکیاں کم تھیں، بدیاں زیادہ تھیں، گناہ زیادہ تھے۔ یہ سب رب کے حکم سے ہوگا۔ فرشتے پہلے عرض کریں گے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ پھر میرے نبی ربی کریم سے عرض کریں گے اور ربی کریم فرمائے گا میرے محبوب کا کہنا مانو، لے چلو اسے۔ میزان عدل پہ آئیں گے، نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، میرے کریم اپنے دامن کرم سے کچھ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ حکم ہوگا یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اسے جنت کی جانب لے چلو۔ تو وہ بندہ جنت کی طرف نہیں جائے گا، میرے کریم کے دامن کرم کو پکڑے کہے گا آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے؟ میرے کریم فرمائیں گے تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ درود پاک ہے جو تم محبت کے ساتھ مجھ پہ پڑھا کرتا تھا۔ اب اس کو جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا، تو پہلے یہ نہیں ملا۔ اور اسی طرح گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں طویل احادیث سے بارکہ ہے،
حدیث شفاعت، میرے کریم آقا گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اگر پہلے ہی جنت میں بھیجنا تھا تو جہنم میں بھیجنے کا فائدہ کیا؟ معلوم یوں ہوتا ہے کہ رب کریم احساس دلائے گا تم کو جنت ملی ضرور ہے مگر ملی میرے محبوب کے صدقہ سے ہے۔ یہاں ارشاد فرماتے ہیں جزاء من ربک، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کے رب کی جانب سے بدلہ ہے، عطان حسابا، اتنی عطا جو ان کے لیے کافی ہو جائے، ہر بندے کو جو دیا جائے گا اس کے لیے کافی ہے، گویا ہر ایک کو جدا جدا دیا جائے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایہ من ابدا، میرے صحابہ کا ذکر ہو تو احتیاط سے کام لیا کرو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا صحابی آدھا سا یا ایک سا خرچ کرے، بعض روایتوں میں جو، وہ سونا خرچ کرنے والا احد پہاڑ کے برابر میرے صحابی کے جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا درجہ وراء الورا ہے، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ ہر ایک کو اس کے درجہ کے مطابق اجر دیا جائے گا، عوام کو ویسا، خواص کو ویسا، جو مقربین بارگاہ ہیں ان کو جیسا، اور جو انبیاء ہیں ان کو کیسا، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کیا کہ ان کو عطا فرمایا جائے گا۔ دینے والا وہ ہے اور یہ لینے والے ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی عطا ہے محبوب مکرم اکرم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جزا ہے، صلہ ہے، عطاء حسابا، اتنی عطا جو ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ کس رب کائنات کی جانب سے اب فرمایا جا رہا ہے محبوب رب السماوات والارض، وہ رب جو آپ کا رب، زمین و آسمان کا رب ہے، وہ جو کائنات کا رب ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان سب کا رب ہے، الرحمن رب ذوالجلال، خالق کائنات جل وعلا، وہ رب جو کائنات کا رب ہے، محبوب جو آپ کا رب کا یہ انداز محبوبانہ ہے نا، آپ قبل عزیز سن چکے ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوئے تھے اور حضور نے اپنی مبارک کملی میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ اقدس میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا چھپا رکھا ہے؟ میرے کریم آقا نے چادر کو ہٹایا تو ایک زانو پر امام حسن تھے، دوسرے پر امام حسین۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَيُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ انداز ہے نا گفتگو کا، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہاں میرے رب کیا فرماتا ہے؟ محبوب تیرے رب کی عطا، رب وہ رب جو زمین و آسمان کا رب ہے اس کی عطا، سبحان اللہ، اس کی مزید وضاحت فرما دی۔ وہ جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اور کوئی بھی لا یملکون، ان میں سے کسی کو بھی اختیار نہ ہوگا خطابا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور کوئی بھی گفتگو کرنے کا، خطاب کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اپنی زبان کو کھول سکیں۔ اس قدر ہیبت ہوگی، اتنی ہیبت ہوگی کہ انسان لرزہ بر اندام ہوگا، کپ کپی طاری ہوگی، زبان میں گفتگو کا یارانی ہوگا، ہکلا کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ کب تک؟ جب تک میرا رب اجازت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا جب اجازت دے گا تو ایسی صورت میں پھر وہ گفتگو کوئی کر سکے گا، جب تک میرا اللہ اجازت نہیں دے گا زبانیں گنگ ہوں گی، کسی کو گفتگو کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔